اللہ نے کہا اے مومنو اگر تم مشکل سے نجات چاہتے ہو، اگر تم مصیبت سے نجات چاہتے ہو تو سنو، اللہ ہو ولی الذین آمنو، اگر مشکل سے نجات چاہتے ہو تو اللہ کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ۔ اگر تم مشکل سے نجات چاہتے ہو، ولایت یعنی حکومت، اگر تم مشکل سے نجات چاہتے ہو، ٹربل سے نجات چاہتے ہو، چھٹکارا چاہتے ہو تو اللہ کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ، اللہ کی حکومت کے سائے میں آ جاؤ۔ خدایا آ گئے، کیا کافی ہے؟ تو آواز آئی نہیں، کافی نہیں ہے۔ اگر تم صحیح معنوں میں مشکل سے نجات چاہتے ہو تو میری ولایت کے سائے میں بھی آ جاؤ، اور جسے میں بناؤں اس کی ولایت کے سائے میں بھی آ جاؤ۔ اگر صرف میری ولایت کے سائے میں آؤ گے تو تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ مجھے بھی مانو اور جسے میں بناؤں اسے بھی مانو، مجھے بھی مانو اور جسے میں منواؤں اسے بھی مانو۔ اگر تم نے مجھے مانا اور میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانا تو تباہ ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا، تو بدبخت ہو جائے گا۔ اور اس کی واضح اور روشن مثال شیطان ہے۔ اللہ کو مانتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، سجدے کرتا تھا، اور شیطان کی عبادت کا کیا حال کہ روایات میں ملتا ہے 6000 سال تک اللہ کو سجدے کرتا رہا، اتنا بڑا عابد۔ اب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اے شیطان، تو نے میری ولایت کو مان لیا، تو میری ولایت کے سائے میں آ گیا، مگر اب آدم کو بھی سجدہ کرو، میرے بنائے ہوئے کو بھی مانو۔ تو شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو خدا نے کہا تو اب جنتی نہیں ہے، نکل جا، تو کافر ہو گیا، نکل جا، تو بدبخت ہو گیا، نکل جا، تو تباہ ہو برباد ہو گیا۔ یعنی گویا اللہ بتا رہا ہے یہ میرا قانون ہے، جو میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانے گا کبھی شیطان بنے گا۔ اور غدیر خم میں جب حارث آ کر کہے گا یا رسول خدا اگر علی کو اللہ نے بنایا ہے تو میں نہیں مانتا، تو اللہ حارث پر بھی عذاب نازل کر کے بتاتا ہے علی کو بھی میں نے بنایا ہے۔ غدیر خم میں سورہ معارج کی آیت ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، اس شخص نے، علی کے دشمن نے، علی کو انکار کرنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا۔ یہاں اس نے آ کے رسول کو کہا اگر آپ نے کہا ہے تو میں نہیں مانتا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کو کہہ دے مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ تو اللہ نے علی کے دشمن پر عذاب نازل کر کے بتایا کہ علی کو میں نے بنایا ہے، مجھے بھی مانو، میری ولایت کو بھی مانو، اور میرے بنائے ہوئے کی ولایت کو بھی مانو۔ اب دیکھیے آگے بڑھیے، 5واں سورہ ہے، 55ویں آیت ہے، مشہور و معروف آیت۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میری ولایت کے سائے میں آؤ گے تو مشکل کشائی ہوگی، مگر یہ کافی نہیں، میری ولایت کو بھی مانو۔ انما ولیکم اللہ ہو، خدایا تیری ولایت کو مان لیا۔ نہیں، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر مشکلات سے نجات چاہتے ہو، ورسولہ، میرے رسول کی ولایت کو بھی مانو۔ خدایا کیا اتنا کافی ہے؟ کہا نہیں، جتنا میں منواتا جاؤں گا تمہیں ماننا پڑے گا، جتنا میں منواتا جاؤں گا تمہیں ماننا پڑے گا۔ خدایا مانتے ہیں، اب کس کی ولایت کو مانے؟ کہا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کی ولایت کو مانو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ شیعہ علماء نے بھی لکھا، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب علی نے حالت رکوع میں سائل کو خیرات دی، اور یہ کمال کی آیت ہے۔ یہ 55ویں آیت 5ویں سورے کی، سورہ مائدہ کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ کمال کی آیت ہے، کیونکہ اس آیت کے وسیلے سے بڑے بڑے اعتراضات کے جواب مل رہے ہیں۔ ہم شیعوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم نے اپنا کلمہ بڑھا دیا،
ہم شیعوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم نے اپنی آذان لمبی کر دی، تو ہم کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، ہم تو وہی کرتے ہیں جس کا قرآن نے حکم دیا۔ اب یہی آیت ہم پڑھتے ہیں کہ بھائی ہم نے کلمہ اپنی طرف سے نہیں بڑھایا، ہم نے آذان اپنی طرف سے نہیں بڑھائی۔ اللہ نے قرآن میں 5ویں سورہ کی 55ویں آیت میں کہا انما ولیکم اللہ، تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اگر آیت رک جاتی ہم صرف لا الہ الا اللہ کہتے، مگر اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، جب رسول کی ولایت کا اعلان ہوا تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ عزیزان محترم، اب اگر آیت رک جاتی ہم بھی رک جاتے، اگر آیت رک جاتی ہم بھی رک جاتے۔ اللہ نے کہا میری ولایت کا اعلان کرو، اللہ نے کہا میری ولایت کا اعلان کرو، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، میرے رسول کی ولایت کا اعلان کرو، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اب آیت رکی نہیں، آیت نے کہا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کی ولایت کا بھی اعلان کرو، تو ہم نے کہا علی ولی اپنی طرف سے کچھ نہیں بنایا، ہم نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں بنایا، ہم نے اپنی جیب سے کچھ نہیں بنایا۔ قرآن میں 5ویں سورہ کی 55ویں آیت میں اللہ حکم دے رہا ہے کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، کہو علی اللہ۔ اچھا ایک اور اعتراض بھی سن لیجئے۔ اب یہاں پر ہم نے اتنے جو فضائل سنے، آپ جانتے ہیں علی مولا کے دشمن اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں۔ علی پر اعتراض کرنے والے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ کسی نے علی پر اعتراض کر دیا اور اعتراض یہ کیا، اور اچھا کمال کی بات ہے، عجیب بات ہے، علی پر اعتراض کر رہا ہے مگر اعتراض کرتے ہوئے بھی علی کے فضائل سنا رہا ہے۔ عجیب بات ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ بات ہم نہیں مانتے، حالانکہ شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حالت رکوع میں مولا علی نے انگشتری سائل کو، فقیر کو، اس نے کہا یہ بات ہم نہیں مانتے۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ کہا علی تو کوئی عام نمازی نہ تھے۔ اب یہ چاہنے والا نہیں کہہ رہا، یہ اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے علی تو کوئی عام نمازی نہ تھے، علی تو وہ نمازی تھے جب نماز پڑھتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک جنگ میں علی کے پاؤں میں، علی کی ہڈی میں تیر لگا اور تیر اٹک گیا، اصحاب نے تیر نکالنا چاہا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، کہا کیا تیر رہنے دے؟ کہا تیر رہنے نہ دو، بلکہ تیر اس وقت نکالو جب علی مصلی عبادت میں آ جائے۔ یا رسول خدا کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب علی خدا سے بات کرتے ہیں علی کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اب میں ایک بریکٹ کھولوں، آپ سارے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے علی کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فضائل بچپن سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ ایک سوال کا جواب دیجئے، اس فضائل کو سننے کے بعد کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے گھر جا کر یہ کوشش کی میں علی جیسی نماز پڑھوں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جناب ایک صاحب نے کہا جب مجھ سے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، نماز میں یاد آتی ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ علی کے شیعوں کوشش کرو علی جیسی نماز پڑھو کہ جب میں اللہ اکبر کہوں میرا ذہن اللہ کی طرف ہو، میرا خیال اللہ کی طرف ہو، دنیا کی طرف نہ ہو، پیسے کی طرف نہ ہو، دنیا داری اور مادی گرا زندگی کی طرف نہ ہو، بلکہ خدا کی طرف ہو۔ اب اعتراض سنیے، کہا علی وہ نمازی کہ نماز میں ہڈی سے تیر نکل جائے علی کو پتہ نہ چلے، تو علی نے فقیر کی آواز کیسے سنی؟ علی نے سائل کی آواز کیسے سنی؟ علی نے اس مسکین کی آواز کیسے سنی؟ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں میرے بھائی اعتراض بعد میں کرنا، پہلے روایت پوری تو پڑھ لو۔ اعتراض بعد میں کرنا، پہلے پوری روایت کو پڑھو۔ روایت کیا بتاتی ہے؟ روایت بتاتی ہے فقیر نے پہلی مرتبہ مسجد والوں سے مانگا، ہے کوئی مجھے مدد کرنے والا؟ نہ مولا علی نے سنا نہ مولا علی نے دیا۔ پھر اس نے مسجد والوں سے مانگا، نہ مولا علی نے سنا نہ مولا علی نے کچھ دیا۔ اب آخر میں جب فقیر تھک گیا تو فقیر نے خدا کو شکایت کی کہ خدایا تو شاہد رہنا، میں تیرے نبی کی دربار سے خالی ہاتھ
جا رہا ہوں. اب جو خدا کو شکایت کی تو علی جو خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا. اب جو خدا کو شکایت کی، علی جو خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا، علی نے سن بھی لیا، علی نے خیرات بھی دے دی. میں ذرا اپنے الفاظ میں کہوں، شاید اللہ نے فقیر کو کہا اے فقیر یہ بیچارے نمازی ہیں، انہیں کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اگر خیرات چاہتے ہو تو ید اللہ سے لے لو. اگر خیرات چاہتے ہو تو ید اللہ سے لے. اچھا اس پر بھی ہم پہ اعتراض کرتے ہو، عجیب بات ہے، اس پر بھی اعتراض کر. تم کہتے ہو علی ید اللہ، علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی لسان اللہ. تو ہم کہتے ہیں ہم پہ اعتراض بعد میں کرنا، پہلے اپنی کتابوں تو پڑھ لو، پہلی اپنی کتابوں کو تو پڑھ لو. تمہارے ہی بزرگ کہتے ہیں علی ید اللہ ہے، تمہارے ہی بزرگ مانتے ہیں کہ علی عین اللہ ہے. اہل سنت کے ایک عالم دین ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دوسرے خلیفے کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں حج کا موسم تھا اور ایک جوان نامحرم لڑکی کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. حرام کام ہے. علی وہاں پر تھے، میرے مولا غیرت اللہ وہاں پر تھے. علی سے برداشت نہیں ہوا، علی نے اس جوان کے منہ پہ تماچا مارا. اب جوان نے کہا میں جا کے خلیفے کے پاس شکایت کرتا ہوں. آ گیا دوسرے خلیفے کے پاس اور وہاں آ کر کہا اے دوسرے خلیفے میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر. علی نے میرے منہ پہ تماچا مارا. دوسرے خلیفے نے کہا ٹھہرو علی کو آنے دو، میں علی سے پوچھتا ہوں. تھوڑی دیر گزری، میرے مولا علی آئے. دوسرے خلیفے نے کہا یا علی یہ جوان کہہ رہا ہے آپ نے اسے تماچا مارا، یا علی آپ نے اسے تماچا کیوں مارا؟ میرے مولا علی نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ نامحرم لڑکی کو دیکھ رہا تھا تو میں نے اسے تماچا مارا. یہاں تاریخ میں موجود ہے، سنی علماء نے لکھا دوسرے خلیفے نے اس جوان کو کہا اے جوان میں تیرے اور علی کے درمیان کیا فیصلہ کروں؟ تجھے عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا. بڑا پیارا شعر کہا شاعر نے کہ علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، غرور جاتا ہے، سرور آتا ہے. علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، غرور جاتا ہے، سرور آتا ہے. اے جوان میں تیرے اور علی کے درمیان کیا فیصلہ کروں؟ تجھے عین اللہ نے دیکھا، تجھے ید اللہ نے. اور یہ اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں کہ دوسرے خلیفے نے یہ جملہ کہا. تو آج ہم پہ اعتراض نہ کرو، بل جلدی واپس کریں کیونکہ بہت کم وقت ہے. اب عزیزان محترم اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اگر تم مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو کیا کریں؟ خدایا کیا طریقہ ہے؟ کہا دیکھو میری ولایت کے سائے میں آ جاؤ. خدایا آ گئے، مجھے بھی مانو، صرف یہ کافی ہے؟ کہا نہیں، جسے منواؤں اسے بھی مانو. خدایا مان لیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا، علی ولی اللہ کہہ دیا، اب کامیابی ملے گی؟ تو کہا ہاں ولایت میں اگر صحیح معنوں میں آ جاؤ گے تو کامیابی ملے گی. ولایت کیا ہے؟ ولایت یعنی حکومت، یعنی اللہ کی حکومت کو مانو، نبی کی حکومت کو مانو، علی کی حکومت کو مانو. اب حکومت کو مانو یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی اطاعت کرو، یعنی نبی کی اطاعت کرو، یعنی علی کی اطاعت کرو. مسئلہ یہی ہے، پرابلم یہی ہے. ہم زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، علی ولی اللہ کہتے ہیں، مگر افسوس سے نظر آتا ہے بیچارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نہ نبی کی اطاعت کرتے ہیں، نہ علی کی اطاعت کرتے ہیں. اب آج کا نسخہ کیا ہے؟ بیماری کا زمانہ ہے، ہر آدمی کورونا سے ڈر رہا ہے، ہر آدمی بیچارہ پریشان ہے کہ مجھے کورونا نہ لگ جائے. بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں مومنین، ماسک بھی لگا رہے ہیں ماشاءاللہ مومنین. یہ خوف اتنا ہے کہ جناب میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب نے کہا آج زمانہ یہ ہو گیا ہے، مجلس مولا حسین خود ایک ویکسین ہے، مگر ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ جناب مولانا، پہلے پوچھتے تھے مولانا آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں، اب پوچھتے ہیں پہلے مولانا ویکسین لگائی ہے یا نہیں.
یعنی اتنے مومنین ڈر چکے ہیں کہ کہہ رہے مولانا صاحب بھی بغیر ویکسین والے نہیں چاہیے. عجیب مومنین ہیں, یہ نہیں سمجھ رہے مجلس حسین خود ویکسین ہے. مجلس حسین نجات دیتی ہے, مجلس حسین حیات دیتی ہے, مجلس حسین تمہیں کامیابی دیتی ہے. مگر کیونکہ بیماری کا زمانہ ہے, لوگ ڈرے ہوئے ہیں. آج کا پہلا نسخہ بیماری کے متعلق روایت میں ملتا ہے, یہ اپنا بٹن کھولو اور اپنا سر یوں اندر ڈالو اپنی قمیص کے, اور 1 مرتبہ اذان دو, 1 مرتبہ اقامت, اور 7 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھو, اور یہ مسلسل پورے دن اس پر عمل کرتے رہو. اچھا, جیسے میں نے کہا میری مجلس کا اسٹائل کچھ ایسا ہے کہ میں جو باتیں بتاتا ہوں دوسرے دن لوگوں سے پوچھتا ہوں. اب کل انشاءاللہ یہ آسان نسخہ میں نے آپ کو بتایا, 1 مرتبہ تو آپ اس پر عمل کریں, اس سے زیادہ عمل کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی. لیکن کل میں انشاءاللہ تمام جتنے مومنین بیٹھے ہیں ان سے ہاتھ اٹھوا کے پوچھوں گا کہ بھائی وہ جو کل میں نے نسخہ دیا تھا اس پہ عمل کیا یا نہیں. اور ظاہر سی بات ہے امام بارگاہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا, کوئی جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھائے گا. تو جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا میں یہ سمجھ جاؤں گا کل وہ سویا ہوا تھا. صلوات پڑھیے آواز سے بلند. وعجل فرج, بہت آسان نسخہ, اس پر مسلسل عمل کرتے رہیے. دن میں 10 مرتبہ بھی جب بھی ٹائم ملے. میں نے ٹرائی کیا ہے, 5 منٹ لگتے ہیں. اذان شیعہ والی اذان, پوری اذان, اقامت پوری, اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ. یوں بٹن کھول کے اندر سر ڈال کے اس نسخے پہ عمل کیجئے, اور انشاءاللہ دیکھیے اس نسخے کے برکت میں انشاءاللہ آپ کو بیماریوں سے کیسے نجات ملے گی. آئیے کوشش کریں. میرے اللہ, یہ جسمانی بیماری ہے نا, میں آج مروں گا آپ کل مریں گے, مرنا تو سب کو ہے, مگر وہ جو روحانی خطرناک بیماریاں ہیں نا, تکبر, غرور, عجب, ریا, پیسے کی لالچ, نامحرم کو دیکھنے کی عادت, گانے سننے کی عادت, میرے اللہ اس محرم کے مہینے میں حسین کے صدقے میں مجھے ان بیماریوں سے نجات دے جو میرے اندر ہیں. کئی مرتبہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے, غرور ہے مگر پتہ نہیں چلتا, تکبر ہے مگر پتہ نہیں. میرے اللہ اگر تو نے مجھے نجات نہ دی تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں ذرے سے بھی کمتر ہوں, حسین کے صدقے میں مجھے نجات دے. ہم حسین کے در کے فقیر ہیں. آج ہم اپنا گھر بار سب کام چھوڑ کے آئے ہیں عشق حسین میں, فقیری حسین میں. آئیے حسین سے فقیری کریں. مگر فقیر جب فقیری کرتا ہے تو فقیری کی ایک شرط ہے کہ جب تم فقیری کرو نا تو فقیری کا انداز یہ ہے کہ رو رو کے فقیری کرو. اب جب باہر جائیں کوئی معمولی سا فقیر آ کے کہے 2 روپے دو تو شاید آپ اسے نہ دیں, مگر جو فقیر رو رو کر کہے, رو رو کر فقیری کرے تو آپ کا دل اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے. وہ 2 مانگے گا, آپ 200 دے دیں گے. ان دنوں میں کوشش کیجیے, عادت بنائیے. مجلس حسین میں نے رونا ہی